یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب مسیح مچھل ہاروں کو بلائے تو ان لوگ فوراً ان کے پیچھے آ گئے۔ حالانکہ یہ لوگ کافی مصروف تھے، مگر اس مصروفیات کے بیچ میں بھی مسیح کے آواز کو سنے اور ان کے پیچھے ہو گئے۔ ہم بھی کتنے مصروف کیوں نہ رہو، جب مسیح کا بلاوا آتا ہے تو ہم فوراً سے ان کے پیچھے ہو جانا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم جو ہے مرقس کی انجیل باب 1 اور اس کی آیت 1 سے 20 تک غور کرے تھے، اور اس میں ہم 3 باتیں دیکھے تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے راستہ تیار کرتے ہیں۔ دوسری بات تھی بپتسمہ اور مسیح کی آزمائش۔ تیسری بات تھی یسوع مسیح گلیل میں منادی کرتے ہیں، اور چوتھی بات تھی مسیح کے پیچھے مچھل ہارے۔ تو پیارے بھائی بہن، اب ہم مرقس کی انجیل کے 5ویں حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے یسوع مسیح بدروح کو نکالتے ہیں۔ ہم آیت 21 سے آیت 28 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہے اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے، اور وہ اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ تو پیارے بھائی بہن، کلام بتاتا ہے کہ مسیح کفرنہوم میں داخل ہوئے اور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کے تعلیم دینے لگے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مذہبی لوگاں سوال کرنے لگے جب مسیح سبت کے روز شفا دے رہے تھے، مگر انہوں صاف سیدھا ان لوگوں کو بول دیے، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا صرف 8 گھنٹے کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہمیشہ کام کرتا ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 121 اور اس کی آیت 4 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، کفرنہوم میں جو عبادت خانہ تھا صبح صبح شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ عبادت صبح صبح شروع ہو گئی تھی، اور مسیح صبح صبح وہ عبادت خانے میں پہنچ گئے تھے۔ یہ عبادت خانہ جو کفرنہوم میں تھا کوئی مشہور مذہبی عبادت خانہ نہیں تھا۔ ہم یہ سوچیں گے کہ مسیح اس لیے کفرنہوم میں داخل ہوئے کیونکہ یہ مذہبی لوگوں کے لیے مشہور جگہ تھی، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں ناصرت اس لیے چھوڑ کے کفرنہوم میں آئے، کئی کو بولے تو ان کے خود کے لوگاں ناصرت میں ان کو قبول نہیں کرے، اور کفرنہوم کو مسیح جب تک یہ زمین میں زندہ تھے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیے، یعنی کہ ان کے خدمت گزاری کا اڈا بنا لیے تھے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ ان کے تعلیم کو سن کے لوگاں حیران ہو گئے، کئی کو بولے تو ان کی تعلیم فقیہوں کے ویسی نہیں تھی بلکہ مسیح اختیار کے ساتھ بول رہے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ مسیح ایسی کیسی تعلیم دیے ہوں گے جس کے وجہ سے لوگاں حیرت کر رہے تھے۔ میرے دوست، سچائی یہ ہے کہ ان کے تعلیم میں اختیار تھا۔ آج جو لوگوں کی شکایت کلیسیا سے ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی کلیسیا میں کھڑے ہو کے خدا کا کلام دے رہا ہے وہ اختیار کے ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان گر گیا ہے۔ لوگ اپنے خیالاتوں سے
بول رہے ہیں، لوگ اپنی طاقت سے بول رہے ہیں، مگر خدا کا کلام کیا بتاتا ہے؟ طاقت سے یا زور سے نہیں، بلکہ میرے روح سے۔ میرے دوست، روح کے طاقت سے کلام ہونا چاہیے۔ جہاں روح نہیں ہے وہاں اختیار نہیں ہے، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں کلام دم نہیں ہے۔ یسوع مسیح روح میں ہوتے ہوئے کلام کر رہے تھے، اس لیے جو بھی لفظ ان کے منہ سے نکل رہا تھا وہ اختیار کے ساتھ نکل رہا تھا۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ وہ عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک روح بسی ہوئی تھی، اور انہیں چلانے لگا کہ اے یسوع ناصری، ہمار سے تو کیا چاہتا ہے؟ پیارے بھائی بہن، یہ بدرو مسیح کو جانتی تھی کہ مسیح کون ہے، اور بدرو کو یہ بات کا ڈر تھا کہ مسیح اس کو برباد کر دینے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، مرقس کے انجیل میں جو سب سے پہلا معجزہ ہوا ہے اس کا تعلق روحانی چیز سے ہے۔ یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ صرف خدا روحانی چیزوں پہ اختیار رکھتا ہے، انسان روحانی باتوں پہ اختیار نہیں رکھ سکتا۔ خدا بدروں کو بھی اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ میرے بھائی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رومی لوگ جب حکومت کر رہے تھے تو بدرویں بڑے زوروں سے کام کر رہے تھے۔ اگر کوئی بدرو کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے بولے تو وہ ہے یسوع مسیح۔ انسان جو ہے روحانی حصے میں کام نہیں کر سکتا۔ روحانی حصوں میں کام کرنے کے لیے ہم کو مسیح کی ضرورت ہے۔ صرف مسیح یہ حصے میں کام کر سکتے۔ تو یہ پہلا معجزہ مرقس کے انجیل میں دیا گیا ہے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ مسیح اس بدرو کو جھڑکے اور وہ بدرو کو وہ آدمی میں سے نکل جانے کے لیے حکم دیے، بلکہ وہ بدرو کو چپ ہونے کے لیے بھی بولے۔ اور کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ وہ بدرو وہ آدمی کو مروڑ کے اور بڑی آواز کے ساتھ چلا کے وہ آدمی میں سے نکل گئی۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح یہاں اپنی قدرت ظاہر کر رہے ہیں، اور قدرت کے ساتھ ساتھ اپنا اختیار بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے قدرت کو اور اختیار کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ سکے، مگر یہ کرنے سے ان کی شہرت پھیل گئی۔ تو یہاں ختم ہوا مرقس کے انجیل باب 1 کا 5واں حصہ۔ اب ہم 6ویں حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے یسوع مسیح کئی لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ اب ہم آیت 29 سے آیت 34 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ فی الفور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سارے بیماروں کو اور ان کو جن میں بدرویں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروں کو نکالا، اور بدروں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ پیارے بھائی بہن، اب پتہ نہیں ہے کہ کتنے دنوں سے شمعون کی ساس تپ میں پڑے ہوئے تھے، مگر یہ پکی بات ہے کہ جس وقت مسیح جب شمعون کے ساس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائے تو فوراً تپ اتر گئی۔ مگر یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ کلام بتاتا ہے کہ جب سورج ڈوب گیا تو لوگاں جو ہے بیماروں کو مسیح کے پاس لائے، اور مسیح بہت سارے لوگوں کو شفا دیے۔ مگر یہاں دلچسپی کی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ بدرویں جو ہیں مسیح کو پہچانے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ مسیح کون ہے۔ تو یہاں ختم ہوا مرقس کے انجیل باب 1 کا 6واں حصہ۔ اب ہم 7ویں حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے یسوع مسیح اکیلے میں دعا کرتے ہیں۔ اب ہم آیت 35 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا مانگی، اور شمعون اور اس کے ساتھی
اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس نے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ سارے گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروں کو نکالتا رہا۔ پیارے بھائی اور بہن، شاید ہم یہ سوچیں گے کہ مسیح سبت کے دن کے بعد دوسرے دن مسیح آرام کریں گے، مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح صبح اٹھ کے دعا کرنے کے لیے نکل گئے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ شمعون اور ان کے ساتھیاں مسیح کے پاس آئے اور ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر مسیح ان لوگوں کو صاف صاف بتا دیے کہ ان کو اور کہیں جانا ہے منادی کرنے کے لیے۔ مسیح ان کے شاگردوں پہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ انہوں یہ دنیا میں لوگوں کو خوش خبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ خوشخبری کی ایک شروعات ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح اپنے شاگردوں کو نجات کے لیے تیار کر رہے تھے، یعنی کہ ان کے موت کے لیے اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے۔ میرے بھائی، مسیح کی تعلیم ہم کو نجات نہیں دیتی ہے، بلکہ ان کا کام جو انہوں سارے دنیا کے لیے صلیب پہ کرے، اس کے ذریعے سے ہم کو نجات ہے۔ اور ایک چیز ہم کو جو غور کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مسیح ان لوگوں کے عبادت خانوں میں پیغام دیے اور سارے گلیل میں لوگوں میں سے بدروں کو نکالے۔ انہوں اپنے 3 سال کی خدمت گزاری میں یہ سارے علاقے میں اپنی خوشخبری سنائے۔ یہاں اور ایک چیز ہم غور کر سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ مسیح کے زمانے میں بدروں کا کافی کام تھا۔ 3 لوگوں کے وقتوں میں بدرویں اپنے آپ کو کافی ظاہر کرے، موسیٰ کے وقت میں، اس کے بعد ایلیا کے وقت میں، اس کے بعد مسیح کے وقت میں۔ تو یہاں ختم ہوا مرقس کی انجیل کا 6واں حصہ، اور اب ہم 7ویں حصے پہ جائیں گے، اور یہ آخری حصہ ہے، اور وہ ہے مسیح کوڑی کو شفاعت دیتے ہیں۔ آیت 40 سے 45 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور اس نے اس سے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار، کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہری داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک کوڑی مسیح کے پاس آیا اور ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کے ان سے عاجزی کرنے لگا کہ اگر ان کی مرضی ہے تو اسے پاک صاف کر دے۔ جب یہ کوڑی مسیح سے عاجزی کرا تو ان کو اس پہ ترس آیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کو چھی کے اس کو اچھا کر دیے۔ اگر ہم یہ معجزے پہ غور کریں گے تو آپ سوچ سکتے کہ یہ کوڑی کی دماغی حالت کیا تھی ہوں گی۔ کوئی بھی اس کو اپنا ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ انہیں کسی کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ میں یہ آدمی کے گھرانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہوں گی۔ ان لوگوں کو یہ آدمی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ شاید ان لوگ آتے تھے ہوں گے اور دور سے اس کا کھانا پانی رکھ کے چلے جاتے تھے ہوں گے، اور دور سے اس کو اشارہ کرتے تھے ہوں گے، اور انہیں آ کے اپنا کھانا پانی لے کے اپنی جگہ پہ چلے جاتا تھا ہوں گا۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا
کہ یسوع مسیح یہ آدمی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کو شفا دیتے ہیں۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ جیسا مسیح اس کو ہاتھ لگائے اس کا کوڑ اس کے جسم میں سے نکل گیا اور یہ آدمی پاک صاف ہو گیا۔ اس کے بعد مسیح اس کو تاکید کر کے بھیجائے کہ انہیں یہ بات کس سے بھی نہیں بولنا، بلکہ اپنے جسم کو کاہن کو بتانا، اور جو انہیں پاک صاف ہو گیا ہے اس کے لیے وہ ساری چیزوں کا نذرانہ چڑھانا جو چیزاں موسیٰ مقرر کرے تھے، اور گواہ بننا۔ تو یہ آدمی جو شفا پایا اس کو جو ہے موسیٰ کی شریعت کے مطابق چلنا ضروری تھا۔ مسیح اس کو بتا دیے کہ انہیں موسیٰ کے شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح بھی موسیٰ کے شریعت کو نہیں توڑے۔ آگے کلام یہ بتاتا ہے کہ جب مسیح اس کو تاکید کر کے بولے کہ کس کو بھی نہیں بولنا، تو وہ آدمی باہر جا کے ان کو مشہور کر دیا، اتنا مشہور کر دیا کہ مسیح کھلم کھلا شہر میں داخل نہیں ہو سکے اور انہوں ویران جگہوں میں رہنے لگے۔ مگر ویران جگہ میں رہنے کے باوجود چاروں طرف سے لوگاں ان کے پاس آنے لگے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ آدمی چپ رہنے کے بجائے مسیح کو مشہور کر دیا۔ میرے دوست، اگر آپ کسی چیز کو مشہور کرنا چاہتے ہیں تو اخبار میں چھاپو یا پھر ریڈیو میں بولو، یہ آدمی جو ہے یہ کام کرا، مسیح کو مشہور کر دیا۔ ایسا دیکھا گیا تو جو ہے یہ آدمی نافرمانی کرا، یعنی کہ مسیح کے حکم پہ عمل نہیں کرا۔ اس سے بھی ہم ایک اچھی بات سیکھ سکتے ہیں۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو جب مسیح یہ آدمی کو بولنے کو لگے کہ کس کو بھی نہیں بولنا، تو یہ آدمی سب کو بولتے پھرا۔ آج مسیح ہم سب کو یہ حکم دیے ہیں کہ ان کے بارے میں ہر ایک کو بولنا، اور ہم کس کو بھی بولنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 1۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیا کیا باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خدا ہر ایک انسان کے لیے یسوع مسیح کا راستہ نکالا، اور ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دوسری بات، یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جیسا شیطان جو ہے مسیح کے پاس آیا ان کو آزمائش میں گرانے کے لیے، تو ہمارے پاس بھی آتا ہے ہم کو آزمائش میں گرانے کے لیے، مگر ہم خدا کے کلام میں ہوتے ہوئے شیطان کا مقابلہ کرنا۔ اور جب ہم شیطان کا مقابلہ کلام کے ذریعے سے کریں گے تو ہم آزمائش میں نہیں گریں گے بلکہ جیت حاصل کریں گے۔ تیسری بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح کا بلاوا ہم کو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور جس وقت مسیح کا بلاوا آتا ہے تو فوراً ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چوتھی بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جب خدا کا کلام لوگوں کے سامنے بانٹتے ہیں تو اختیار کے ساتھ بانٹنا۔ کئی کو بولے تو مسیح کی طرف سے ہم کو کلام بانٹنے کا اختیار ملا ہے۔ پانچویں بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے اور اس کے گھر والے ہم کو بلاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو ہم ضرور وہ گھر کو جا کے دعا کرنا چاہیے۔ جب یعقوب اور یوحنا جا کے مسیح کو یہ بولے کہ پترس کی ساس بیمار ہے، تو مسیح پترس کے ساس کے پاس آ کے ان کو شفا دیے۔ چھٹویں بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ دعا کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ مسیح صبح صبح اٹھ کے ایک ویران جگہ میں چلے گئے دعا کرنے کے لیے۔ اور ساتویں اور آخری بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ جو عاجزی کر کے ہمارے پاس آتے ہیں ان پہ ترس کھانا چاہیے۔ جب یہ کوڑی مسیح سے عاجزی کرا اس کو شفا دینے کے لیے، تو انہوں اس پہ ترس کھائے۔ اب ہم مرقس کی انجیل باب 2 پہ آئیں گے۔ اگر ہم باب 2 میں دیکھیں گے تو ہم کو باب 2 میں 4 باتیں دکھیں گے۔ پہلی بات ہے مفلوج کا شفا پانا۔ دوسری بات ہے متی کے گھر میں دعوت۔ تیسری بات ہے روزے کے بارے میں مذہبی بزرگوں کا سوال۔ چوتھی اور آخری بات ہے سبت کے دن بالوں کا توڑا جانا۔ تو اب ہم اٹھائیں گے پہلی بات، اور وہ ہے مفلوج کا شفا پانا۔
اب ہم آیت 1 سے آیت 12 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ انہیں کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے۔ گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی بڑائی کر کے بولے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم مفلوج کے زندگی میں غور کریں گے تو وہ لاچار اور بے بس تھا، مگر اس کے لاچاری اور بے بسی امید میں بدل گئی جب اس کی ملاقات مسیح سے ہوئی۔ مسیح اس کو جسمانی شفا دینے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کیے اور اس کو روحانی شفا دیے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ مسیح سے ملاقات کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ مسیح کے ذریعے سے جسمانی اور روحانی شفا پانا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے، لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہی روحانی زندگی کا ذریعہ ہیں، اور جس کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ ایک سنہرا موقع آپ کے سامنے خدا کی طرف سے آج آیا ہے۔ کیا آپ یہ سنہرے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے؟ کیا آپ خدا کی طرف سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے؟ مرضی آپ کی ہے۔